السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم برزخ پہ ہمارا سفر شب جمعہ آج ہے، اور شب جمعہ کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ ہفتے میں دنوں میں خدا نے جمعے کے دن کو ایک خاص حیثیت دی ہے۔ ایسا ہے کہ جیسے دنوں کا سردار اور عید کا دن جو جمعے کا دن ہے، تو اس کی جو رات آتی ہے، یعنی ہمیشہ پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو اس لیے شب جمعہ ہے آج کی رات، اور جمعے کا دن فضیلت کے حوالے سے اپنے آپ میں ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ ہمارا یہ عالم برزخ کا سفر چل رہا ہے، اور کل ہم دیکھ رہے تھے کہ جو لوگ شکر ادا نہیں کرتے وہ کس طریقے کی زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں وہ دنیا میں بھی باعزت طریقے سے رہتے ہیں، بھلے ہی ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، مگر جو شکر کرتے ہیں خدا ان کو اس طریقے سے عزت کا لباس پہناتا ہے کہ لوگوں کے سامنے باعزت رہتے ہیں۔ اسی لیے وہاں پہ غربت کے آثار ظاہر ہو رہے تھے کہ یہاں پہ شکر نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں، ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیے، جو کچھ بھی ہم دنیا میں اعمال کر رہے ہیں وہ برزخی شکل میں جا کے اس کو ہم دیکھیں گے، چاہے وہ مثالی جسم کی صورت میں آ جائے، کسی نعمت کی صورت میں آ جائے، یا کسی عذاب کی صورت میں آ جائے۔ تو اب ہم سفر کر رہے ہیں، شب جمعہ ہے، ہم نے ایک گروہ دیکھا اور اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے اپنے عزیز اور رشتہ دار بھی ہیں جو اس دنیا سے مرحوم چلے گئے۔ ہمیں اتنی خوشی کا ایک احساس ہوا کہ یہ چیز وہ لوگ زیادہ بہتر سمجھ سکیں گے کہ جو پردیس میں ہوتے ہیں اور اپنی ہم زبان اور اپنے ملک کے لوگوں کو دیکھ کے خوشی کا جو ایک احساس ہوتا ہے، تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور بڑا ہمارے لیے ایک سرپرائز تھا کہ یہاں پہ ہم اپنے مومن جو ہمارے عزیز رشتہ دار ہیں ہم ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے چاہا کہ اپنے دوست سے کہا کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کے کیا حالات ہیں، ان کے کیا معاملات ہیں، ان کے کیسے جو ہیں سفر گزرے اور کس طرح کے معاملات ہوئے۔ تو ہمارے علم دوست نے کہا ہاں بالکل چلو، کیونکہ تم نے ہمیشہ دنیا میں مجھے ساتھ رکھا، علم کی آگاہی، جستجو، تو اب بھی میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ہم اس گروہ کے پاس گئے جو ہمارے عزیز اور رشتہ دار تھے، وہاں پہ ان سے اچھی بات چیت ہوئی، سلام دعا جو بھی ایک طریقہ کار رہتا ہے وہاں کا۔ پھر ہم نے پوچھا کہ کیا معاملات آپ کے ساتھ رہے، کس طریقے کے رہے۔ تو اس میں سے ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں بہت حشاش بشاش تھے، بہت خوش و خرم تھے، اور کچھ ایسا لگ رہا تھا کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ان کے اوپر کبھی پھولوں کے پھول نچھاور کیے جا رہے ہیں، تو کبھی انہیں کوئی تحفہ دیا جا رہا ہے پھولوں کا، تو کبھی پھلوں کا تحفہ آ رہا ہے ان کے پاس، کبھی کوئی نعمت آ رہی ہے۔ تو ہمیں بھی دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے، کیونکہ کبھی بھی ہم دنیا میں لوگوں کی نعمتوں کو دیکھ کے جلتے نہیں تھے، حسد نہیں کرتے تھے، نظر نہیں لگاتے تھے کہ خدا نے اس کو دیا ہے اس کو اور دے اور مجھے بھی دے، ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے۔ تو ہمیں کوئی جلن نہیں ہو رہی تھی، ہمیں بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ اتنی نعمتیں انہیں مل رہی ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو ہم نے پوچھا کہ بھئی آپ کیا یہ جو اتنی نعمتیں یہ آپ کے اوپر ہیں، خدا کا لطف و کرم ہے، آپ کے کیا اعمال ایسے دنیا میں ہوتے تھے کہ خدا نے اتنا آپ کے اوپر لطف و کرم کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم تو نیکیاں کرتے ہی تھے، گناہوں سے بچنا چاہتے تھے ہمیشہ، اور بہت سی نیکیاں ایسی تھیں کہ ہماری توجہ نہیں بھی ہوتی تھی مگر ہم کر دیتے تھے۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ کہ ہم کسی راستے سے جا رہے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ کوئی چیز ایسی پڑی ہوئی ہے کہ جو لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث ہے، تو ہم وہاں پہ کوئی نہ کوئی کام کرا دیتے تھے۔ اگر کوئی جگہ گڑھا ہے تو وہاں کوشش کرتے تھے کہ کتنا سیمنٹ کتنی چیز آ جائے گی، ہم یہ نہیں سوچتے تھے کہ یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ سارے محلے والے ملیں پیسے اکٹھے کریں۔ مجھے خدا نے حیثیت دی تھی، میں نے اس گڑھے کو بند کر دیا، کہیں مین ہول تھے وہاں پہ کوئی ڈھکن لگوا دیا، اور گھر میں ہوتے تھے ہم تو اس طرح کرتے تھے کہ اگر ہمارے گھر میں ضعیف ہمارے والدین تھے یا ہمارے ساس سسر تھے تو ہم رات میں چیک کر لیتے تھے کہ ان کے پاس رات کو ایمرجنسی لائٹ ہے کہ لائٹ چلی جائے تو یہ آن کر لیں، ان کی چپلیں ان کے بیڈ کے پاس ہیں، مطلب ایسی چیزیں کہ ہمیں کرنی ہی چاہیے، چھوٹی چھوٹی سی نیکیاں تھیں۔ اور ان کے پاس پانی ہے، ان کی دوا انہوں نے لے لی ہے، ایک دفعہ ان سے سب معلومات لیتے تھے، ان کا بستر، ان کی چادر، اوڑھنے کے لیے انتظام ہے، واش روم کی لائٹ، پانی، حد یہ کہ ہم واش روم جا کے پانی بھی چیک کرتے تھے کہ رات میں کہیں نہ کوئی پرابلم نہ ہو کہ پانی نہ ہو، اگر نہیں ہے تو ہم اپنی مشین کو آن کرتے تھے کہ تھوڑا بہت پانی چڑھ جائے اور آسانی ہو جائے۔ کہ یہی سب ہماری نیکیاں تھیں جس کے بدلے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ خدا جو ہے
ایک طرح سے اگر یہ مثال دی جائے کہ ہم وہاں پہ نیکیوں کے چیکس بنا رہے تھے، اب وہ کٹ کٹ کے کیش ہو کے ہمارے اس طریقے سے کام آ رہے تھے کہ ہمارے راستے میں پھول ہی پھول ہیں، نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے ہم کام کرتے تھے، ہم اپنے ملازموں کے حوالے سے بہت خیال رکھتے تھے کہ اب ایک دیکھیں بہت چھوٹی سی مثال بن جائے گی کہ گھر میں میڈ آتی ہو اور ہم جیسے برتن رکھتے ہیں سمیٹ کے دھونے کے لیے، تو ہم اس طریقے سے ارینج کرتے تھے کہ وہ آتی گھبرا نہ جائے کہ وہ اتنے سارے برتن سیٹنگ بنا کے اس طرح سے کہ بھئی وہ پریشان نہ ہو جائے دیکھ کے کہ آج اتنا کام کرنا پڑے گا، یا ہمیں لگتا تھا کہ وہ آنے والی ہے، گرمی بہت ہے، تو اسے کبھی کوئی شربت دے دیا بنا کے، ٹینک دے دیا، کھانے کو پوچھ لیا۔ یہ ہمارے اخلاقیات بھی تھیں، ہمارے گھروں کی تہذیب بھی تھی، مگر ہمیں نہیں معلوم تھا کہ خدا ان چیزوں کا اتنا اجر و ثواب دے گا، یعنی یہ ہماری عادت میں کام تھے۔ تو ہمارے ان دوست نے بتایا کہ یہ عادت میں کام تھے، یا آپ نیکی سمجھ کے کرتے تھے، یا آپ خوشی سے کرتے تھے، بہرحال جو آپ اچھا کام کرتے تھے وہ خدا یہاں پہ آپ کو دکھائے گا، آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ اس کے ثمرات دیکھیں گے، اور روز محشر تو آپ کے لیے بہت ہی جزا ہی جزا ہے، کیونکہ یہاں اتنے اچھے معاملات ہیں۔ تو ہم بڑے خوش ہوئے، ہم آگے بڑھے، ہم نے اور آگے گروہ کو دیکھا، اس میں بھی ہمارے کچھ اپنے مرحومین عزیز نظر آئے، ہم ان سے بھی جا کے بڑی خوشی سے ملے، ان سے پوچھا کہ ان کے کیا معاملات ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے کہ جو ان کو یہاں پہ نعمتیں مل رہی ہیں کہ بڑے ٹھاٹھ سے ایک جگہ وہ جو ہے فریش جیسے ہونے کے لیے تخت پہ گاؤ تکیے لگے ہوں، بڑے آرام کی پرسکون حالت میں ہیں۔ تو ہم نے پوچھا کہ آپ بڑے اطمینان میں ہیں، سفر بھی کرنا ہے، تو آپ کو کوئی خیال نہیں ہے کہ آگے چلنا ہے، کوئی سفر ہے، کوئی گاڑی چاہیے، کچھ بھی؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں جو ہوں اپنا بندوبست الحمدللہ بہت اچھا کر کے آیا تھا۔ تو ہم نے سوچا کہ کیا ایسا بندوبست کیا ہوگا؟ تو ہمیں ایک دم ہمارے ان دوست نے کہا کہ دیکھو یاد کرو، یہ تمہارے عزیز ہیں، یہ جب کبھی بھی دیکھتے تھے کہ کسی کو جو ہے سبیل کی پانی کی ضرورت ہے، کہیں کنواں کھدوانے کی ضرورت ہے، کسی بچے کی فیس کی کوئی پرابلم ہے، کسی کی دوائیوں کی کوئی پرابلم ہے، تو یہ فوری کوشش کرتے تھے جو ان کے ہاتھ میں بند پڑتا تھا، یہ نہیں دیکھتے تھے کم ہے یا زیادہ ہے، ان کی کوشش ہوتی تھی کہ میرا حصہ لگ جائے بس، کوئی بھی خبر میرے پاس آئے۔ اور اسپیشلی یہ مرحومین کے لیے بہت خیال کرتے تھے کہ جو نیکی کروں مرحوم کے کام آ جائے، کہیں سے کوئی اپیل آئی کہ مرحوم کے لیے کہیں پہ پانی کا جو ہے وہ لگانا ہے، ٹینک لگانا ہے، کہیں کولر الیکٹرک کولر لگانا ہے، کہیں کنواں کھدوانا ہے، کہیں امام بارگاہ میں مرحومین کے لیے آپ جو ہیں کارپیٹ ڈلوا دیجئے، کہیں بلب لگا دیجئے، کہیں امام بارگاہ میں گھڑی خراب ہو رہی ہے کسی مسجد میں تو جا کے سیل لگا دیں۔ تو کہا یہ وہ سارے کام کرتے تھے ہمارے ان دوست نے کہا۔ تو ہم نے کہا ہاں، ہمیں تو یاد آیا کہ یہ بہت بڑھ چڑھ کے یہ کام کرتے تھے، تو آج کتنے پرسکون یہ بیٹھے ہیں کہ انہیں کوئی سختی کوئی پریشانی نہیں۔ تو ہم نے اپنے ان دوست سے کہا کہ انہیں آگے کا سفر کیسے کرنا ہے؟ کہا یہ اپنے اسی تخت پہ اٹھیں گے اور چلے جائیں گے سفر کرتے ہوئے، انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا یہ کہاں پہ رکنا ہے اور کہاں پہ تکلیف اور کیا اذیت، ان کو تو بس یہ آرام سکون ہے، جب ان کی مرضی ہوگی اٹھیں گے اور چلے جائیں گے۔ تو ہمارا دل جو ہے بہت خوش ہوا اس چیز سے کہ اتنے ہمارے عزیز اتنے اچھے اچھے کام کرتے تھے اور یہ سارے معاملات۔ پھر ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ عزیز جو ہیں وہ ہمیں پریشان حال نظر آئے، اور ایسا لگا کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہے، وہ ہمیں دیکھتے ہی آگے لگ کے، کیونکہ ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ سے خوب جیسے ہوتا ہے نا، ایک شاپنگ کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو خوب شاپر اور چیزیں ہاتھ میں ہوتی ہیں، تو ہماری طرف لگ کے ایک دم کہ اور حال چال پوچھا۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کیا ایسا حال ہے، یہ آپ کس وجہ سے پریشان اور اس طرح کے حالات میں لگ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نظر نہیں آ رہا، کہ لوگ ماشاءاللہ آپ کے ساتھ کے جو گروہ کے ہیں وہ تو بڑے آرام سے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ بس کچھ ایسی چیزیں ہوتی تھیں کہ ہم ان پہ توجہ نہیں کر پاتے تھے، اب ہم اپنے گروہ اپنے عزیزوں سے معلوم کر رہے ہیں تو ہم صرف افسوس کر رہے ہیں کہ جو وہ قرآن میں آیت بھی ہے نا کہ انسان جو ہے بس یہی کہے گا کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا ہے، کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا ہے، کاش میں نے یہ کیا ہوتا۔ تو ہم نے پوچھا کہ بھئی ایسا کیا معاملہ، ایسا کیا آپ کے ساتھ ہوا؟ تو کہا کہ ہمیں یہاں آ کے معلوم ہو رہا ہے کہ شب جمعہ سورہ ملک کی تلاوت کا کتنا جو ہے اجر و ثواب تھا، سورہ ملک کی تلاوت کا، اور شب جمعہ کی خصوصیت کے حوالے سے میں پورے ہفتے میں بھی کوئی ایک دن
مخصوص نہیں، یعنی پورے ہفتے میں یہ نہیں سوچ پاتی تھی یا سوچ پاتا تھا کہ شب جمعہ میں سورہ ملک پڑھ لوں، کتنی چھوٹی سی سورہ ہے، جبکہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ رسول فرماتے ہیں کہ رسول کی خواہش ہے نبی کی کہ یہ دلوں میں وہ ہو جائے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا یاد ہو جائے، یا دلوں کے اندر آ جائے یہ سورہ ملک۔ کہا اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ لوگوں کے اوپر ٹھنڈے ٹھنڈے جو ہیں شاور کیے جا رہے ہیں خوشبو کے اور کے گلاب کے اور عطر کے، مگر مجھے محروم رکھا جا رہا ہے، مجھے ہٹا دیا جاتا ہے وہاں سے ٹھنڈک سے، کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شب جمعہ سورہ ملک پڑھتے تھے۔ تو ہمیں ان کی حالت دیکھ کے تھوڑا سا افسوس ہوا، رنجیدہ ہوئے، اور ہم نے اپنا سفر اب آگے کی طرف جاری رکھا، اور ہم نے اپنے علم دوست سے کہا کہ اب جو شب جمعہ آئے تو ہم چاہیں گے کہ ہم کسی ایسے گروہ سے ملیں کہ اس سے اس کی قبر کے بارے میں معلوم کریں جو پہلی رات تھی، کہ اس کے کیا معاملات تھے، اور جب اس کی جان نکلنے کا وقت تھا وہ کیسا مرحلہ تھا۔ تو ہمارے دوست نے کہا کہ صحیح، ہم جب شب جمعہ نیکسٹ آئے گی تو ہم ایسے گروہ سے ضرور ملوائیں گے۔ ابھی تو یہ وہ گروہ تھا کہ جو حشاش بشاش تھا، اس میں یہ ایک آدھ گروہ ایسا نظر آ گیا کہ جو سورہ ملک سے کہیں غفلت کر جاتے تھے۔ بس آج کا میسیج یہی ہے کہ کم سے کم شب جمعہ جو ہے لازمی سورہ ملک کی تلاوت کیجیے۔ سورہ ملک کی تلاوت جو ہے یہ قبر میں کام آتی ہے، جاگنی کے عالم میں کام آتی ہے، رہنما دوست بن کے ساتھ ہو جاتی ہے۔